یہ کہانی ہے ایک پرانی ویران حویلی کی۔ یہ حویلی گاؤں کے کنارے کئی برسوں سے سنسان کھڑی ہے۔ لوگ اسے مرکھڑی کہتے ہیں۔ اس کی اوپرلی منزل کی ایک کھڑکی ہمیشہ آدھی کھلی رہتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کھڑکی سے رات کو ایک عورت کی ہنسی سنائی دیتی ہے۔ کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے وہاں سرخ آنکھوں والی عورت کو دیکھا ہے، لیکن جو بھی اس کھڑکی کے قریب گیا وہ کبھی واپس نہ آیا۔ گاؤں والے آج بھی اس حویلی کے پاس سے گزرتے ہیں تو نظریں جھکا لیتے ہیں۔ کسی کو معلوم نہیں کہ اس کھڑکی کے پیچھے کیا راز چھپا ہے۔ شاہد نام کا ایک نوجوان جو شہر سے اس گاؤں آیا تھا ان قصوں پر ہنستا تھا۔ اس نے کہا، یہ سب کہانیاں جھوٹ ہیں، کل رات میں خود جا کر دیکھوں گا کہ اس کھڑکی کے پیچھے اصل میں کیا ہے۔ گاؤں کے بزرگوں نے اسے منع کیا۔ انہوں نے کہا، بیٹا وہاں جانا موت کو آواز دینا ہے، مگر شاہد اپنی ضد پر اڑا رہا۔ رات کو جب گاؤں سو چکا تھا، شاہد نے اپنی ٹارچ اور لائٹیں اٹھائی، جبکہ چپکے سے حویلی کی طرف بڑھا۔ اندھیرا گہرا ہو رہا تھا، درختوں پر چمگادڑیں شور مچا رہی تھیں۔ شاہد کے قدموں کے نیچے کچلے پتوں کی آواز سنانے میں خوفناک لگ رہی تھی۔ جب وہ حویلی کے اندر داخل ہوا تو ہر طرف جالے لٹک رہے تھے۔ پرانے فرنیچر پر گرد کی موٹی تہہ جمی ہوئی تھی۔ دیواروں پر پرانی تصویریں لگی تھیں جن کے چہرے دھندلے اور خوفناک لگ رہے تھے۔ اوپر کی منزل پر پہنچتے ہی شاہد نے دیکھا کہ کھڑکی آدھی کھلی تھی۔ ہوا کے ساتھ لکڑی کی آواز آ رہی تھی، ایسی آواز جیسے کوئی آہستہ آہستہ ہنس رہا ہو۔ شاہد کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ کمرے میں برف جیسی ٹھنڈ پھیل گئی۔ اس کی سانس سے دھند اٹھنے لگی۔ اچانک اسے کسی کے پاؤں کی چھاپ سنائی دی۔ وہ رکا، سانس روکا، مگر جب پیچھے دیکھا وہاں کوئی نہ تھا، لیکن دیوار پر ایک لمبا سایہ ہل رہا تھا، جیسے کوئی چپ کر کے اس کی طرف بڑھ رہا ہو۔ شاہد نے ہمت کی اور ٹارچ کی روشنی کھڑکی کی طرف کی۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کھڑکی کے پاس ایک عورت کھڑی تھی۔ اس کے بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح جل رہی تھیں۔ اس عورت نے سرد آواز میں کہا، یہ کھڑکی میری ہے، جو بھی یہاں آیا واپس نہیں گیا۔ اچانک کھڑکی زور سے بند ہوئی، ٹارچ بجھ گئی، کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ دیواروں پر لگی تصویریں بدلنے لگی۔ ان تصویروں کے چہروں سے خون بہنے لگا۔ ہر تصویر کی آنکھ شاہد کو گھور رہی تھی۔ فرش سے ایک بدبو اٹھی۔ شاہد نے نیچے دیکھا، گاڑھا خون جیسے مائع پھیل رہا تھا اور اس کے پاؤں میں دس رہے تھے۔ شاہد نے زور سے چیخنے کی کوشش کی، مگر آواز اس کے گلے میں دب گئی۔ کمرے کی چیزیں خود بخود حرکت کرنے لگیں۔ کرسی الٹ گئی، کھڑکی کے پردے زور زور سے لہرانے لگے، دروازہ زور سے بند ہوا۔ اس عورت کا سایہ آہستہ آہستہ شاہد کے پیچھے آ گیا۔ اس نے اپنا برف جیسا ہاتھ شاہد کے کندھے پر رکھا۔ شاہد کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ عورت نے اس کی کان میں سرگوشی کی، اب تو بھی ان تصویروں کا حصہ بن جا۔ اس کے ساتھ ہی پوری حویلی میں ایک خوفناک چیخ گونجی اور پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ اگلی صبح گاؤں والے جب حویلی میں گئے تو کمرہ خالی تھا، مگر کھڑکی کے پاس ایک نئی تصویر لگی ہوئی تھی۔ اس تصویر میں شاہد کا چہرہ تھا اور اس کی آنکھیں سرخ جل رہی تھیں۔ اس دن کے بعد گاؤں والے پھر کبھی اس حویلی کے قریب نہیں گئے، لیکن آج بھی رات کے سناٹے میں اس کھڑکی سے ایک عورت کی ہنسی گونجتی ہے۔